الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ میری عقیدتوں کے محور، الفتوں کے منبع، بصیرت و بصارت سے ہم کنار منصفین کرام و طلباء عظام، آج کے اس تقریری مسابقے میں جس موضوع کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اس کی ہائی لائٹس آپ کی نظائر دقیقہ و بصائر عمیقہ کی نظر کرنے چلا ہوں، وہ عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے جاری کردہ سلسلہ نبوت کی تکمیل سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، محبوب رب کریم و محمد امین خاتم المرسلین پر ہوئی۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہیں۔ ختم نبوت ان مسائل بدیہیہ و ضروریہ میں سے ہے جن پر دلائل و براہین کی جسارت کرنا انہیں اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر 100 قرآنی آیات، 210 سے زائد احادیث، اجماع صحابہ و اجماع تابعین، اجماع فقہاء و اجماع محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر بات رب کے قرآن کی جائے تو کبھی تو رب کائنات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے ختم نبوت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، اور کبھی تو رب الارباب الیوم اکملت لکم دینکم سے آقا پر دین کو کامل اور مکمل کرتے ہیں۔ کبھی تو خالق کائنات قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سے آقا کی ختم نبوت کو لوگوں پر آشکارا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، رتبہ بشر کا دو چنگ کر دیا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیا ہے، ملائکہ کو زیر کمن کر دیا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیا ہے، تحفظ نبی کی نبوت کا کرنا صحابہ کو اس پر پابند کر دیا ہے، پہنا کر تجھے رب نے تاج نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ارباب عقل و دانش، دلائل قرآنیہ کے بعد احادیث نبویہ کو دیکھنے کے لیے اپنے تخیلات کو پرواز دے کر میرے ہمسفر بن کر کے دربار رسالت میں غوطہ زن ہو، تو کبھی تو سید الاولین والآخرین ان اباکم واحد و ان ربکم واحد و ان نبیکم واحد کا فرما سناتے ہیں، اور کبھی تو مخبر صادق انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے فرمان سے یوں گویا ہوتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کبھی تو آقا نامدار انا محمد انا احمد انا عاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی کے فرمان سے ختم نبوت کو لوگوں پر آشکارا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صحابہ کے دلوں میں ختم نبوت کی اہمیت کو اس قدر ڈال دیتے ہیں کہ پورے اسلام کی نشر و اشاعت مکی و مدنی زندگی میں کل 259 صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن جب باری میرے آقا کی ختم نبوت کی آتی ہے تو یمامہ کے میدان میں دجال اکبر کے چہروں پر سائقہ موت بن کر مڈلاتے ہوئے 1200 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیجی سامعین، دلائل قرآنیہ کے بعد، احادیث نبویہ کے بعد، صحابہ کی قربانیوں کے بعد اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے جو ملعون نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور پھر نماز روزہ اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اسے یہ کہنا ذمہ داری ہے کہ کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، گستاخ نبی ہوئے تو کیا مانگتا ہے، عطا تجھ پہ کیسے ہو شان کریمی، کرے تجھ پہ کیسے وہ اپنی رحیمی، کہ ختم نبوت پہ انگلی اٹھا کر صحابہ کے رستے کو دل سے مٹا کر اس مرزے اس کانے کا رستہ اپنا کر اور جھوٹے اور کذاب و ملعون و زندیق پھر
سے مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ ارباب عقل و دانش، موضوع کا دوسرا پہلو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا، اور انور شاہ کشمیری کے اس قول کو یاد رکھتے ہوئے کہ جو شخص ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کی بربادی میں اپنے آپ کو لگا دے، میں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ جو شخص ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کشمیری رحمہ اللہ کے ہی ایک اور قول کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ جو شخص عشق رسول کا مدعی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے کے وقت تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے اس سے گلی کا کتا ہی بہتر ہے۔ اور یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذمہ داری بنتی ہے، جب تک جام جاں ہے ہم ختم نبوت کا تحفظ اور قادیانیت کی بربادی کرتے رہیں گے اور من سب نبی جن فقتلوہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، کیونکہ یہی نعرہ صدیق کا نعرہ ہے، یہی نعرہ عمر کا بھی ہے، یہی نعرہ عثمان غنی کا بھی ہے، یہی نعرہ علی مرتضیٰ کا بھی ہے، یہی نعرہ حسن و حسین کا بھی ہے، اور یہی نعرہ ہمارا بھی رہے گا کہ من سب نبی جن فقتلوہ۔ اس صدا کے ساتھ اختتام کروں گا، ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے۔ نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، لٹا کے زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے۔